رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر، میں تم کو دو باتیں بتاتا ہوں۔ کتنے باتیں؟ حضرت ابو ذر صلی اللہ کے نبی نے کہا، اے ابو ذر، میں تم کو دو باتیں بتاتا ہوں، تم ان دو باتوں پر ضرور عمل کر لینا۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرت ابو ذر سے، اے ابو ذر، قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کی تعداد ہوگی، لیکن یہ دو چیزوں پر عمل کرنے والے قیامت کے دن کوئی آپ کو نظر نہیں آئے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دو باتیں کیا ہیں آپ بتائیے۔ اللہ کے رسول، وہ دو جملے کیا ہیں، وہ کون سے دو باتیں ہیں جو قیامت کے دن کسی بندے کے پاس نہیں ہوں گے؟ اللہ کے نبی جلدی سے بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے سب سے پہلی بات یہ بتائی، اے ابو ذر، تم سے پہلی بات اس بات پر عمل کرنا ہے کہ تم اچھے اخلاق اپنے آپ کے بنانا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر، ہمیشہ تم اپنی اس زبان کی حفاظت کرتے رہنا۔ دوسری نیکیوں کا ثواب اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اے ابو ذر، ان دو چیزوں کو تم فالو کرنا، اے ابو ذر، ان دو چیزوں پر عمل کر لینا۔ یہ دو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت قیمتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اچھے اخلاق کو اپناؤ، اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر سے فرمایا کہ تم ہمیشہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن اگر کوئی عبادت گزار آ رہا ہے، چاہے حج کرنے والا ہو، عمرے کرنے والا ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، صدقہ اور خیرات دینے والا ہو، مساجد بنانے والا ہو، مدارس بنانے والا ہو، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والا ہو، ہاں یہ سب عبادتیں ضرور ہیں، نیکیاں ضرور ملے گی، ثواب ضرور ملے گا، اللہ پاک ضرور خوش ہوں گے، لیکن تمام چیزوں کا ثواب الگ ہے۔ لیکن ابو ذر، یہ جو دو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان چیزوں کا مقام قیامت کے دن زیادہ ہوگا، ان کی نیکیوں کے برابر کوئی عبادت نہیں آ سکتی۔ اس لیے بزرگان محترم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سب سے پہلے اچھے اخلاق کو اپنانا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو بھی اس بات کی ضرورت ہے، ہم نبی والے اخلاق اپنائیں، نبی والے صفات اپنائیں، نبی جیسے عادات اپنائیں۔ نبی اپنے گھروں کے اندر کیسے رہا کرتے تھے، بیویوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مزاج تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے کس طرح پیار اور محبت سے، والہانہ انداز سے، میٹھے جملوں سے بات کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جب کبھی گھر میں ہوتے، اللہ کے نبی کا اپنے بچوں کے ساتھ کیسا رہن سہن ہوا کرتا تھا، اللہ کے نبی جب باہر جاتے تھے لوگوں کے ساتھ کیا مزاج ہوتا تھا، اللہ کے نبی جب کسی کے پاس جاتے، جب قرآن اور حدیث کا پیغام پہنچاتے، اللہ کے نبی کا مزاج کیسے ہوتا تھا، اللہ کے نبی کی طبیعت کیسے ہوتی تھی، اللہ کے نبی لوگوں کے دلوں کو کیسے جیتتے تھے۔ بزرگان محترم، اللہ کے نبی کے عادات اور اوصاف کو دیکھ کر بعض کفار مکہ وہ ہوتے تھے، اللہ کے نبی کے چلنے کو دیکھ کر، اللہ کے نبی کی گفتگو کو دیکھ کر بعض وہ ہوتے تھے کہ ذوق در ذوق ایمان کو قبول کیا کرتے تھے۔ آج مجھے اور آپ کو بھی نبی کے اوصاف اپنانے کی ضرورت ہے، نبی کا کردار اپنانے کی ضرورت ہے، نبی کا رہن سہن اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ سب چیزوں پر عمل کریں گے، ہماری زندگی کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں آئیں گے، ہماری زندگی خوبصورت بنے گی۔ یہ دوسری بات ہی اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر سے کہا تھا